السلام علیکم، میں ایک یوٹیوب چینل پر جاوید شہاد خدمت ناظرین. آج جب یہ دن منا رہے ہیں ہم مار کا حق، یہ بنیانان مرسوس، یعنی کہ پاکستانی فوج کے انڈیا کو جو شکست فاش دی تھی، آج ہم وہ دن منا رہے ہیں. اور اس میں پاکستان کی فضائیہ کا مین کردار تھا. سری نگر سے بھٹنڈا تک ان کے تمام ایئرپورٹ پہ اور ان کے تباہی پھیل دی تھی اور ان کو ناک چنے چبوا دیے تھے انڈیا کو. انڈیا میں اب یہ اتنی جرت ہی نہیں ہوئی کہ اس کے بعد انڈیا کو کسی طرح سے دوبارہ بولتا یا کچھ انڈیا کی آواز آتی کہ جناب سر اٹھانے کی کوشش کرتا. یہ تمام پاکستان کے عوام کے یعنی کہ تعاون سے ہوا، اور اس کے پاکستان کے غیور عوام نے پاک فوج کا ساتھ دیا، اور پاک فوج نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہم جو ان پہ ہمارے اپوزیشن موزز الزام لگاتی تھی کہ فوج پہ اٹھ رہا، یا عام طور پہ ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ مسلح فوج کے پاکستان کے کہ یہ جنگ تو کوئی لڑ نہیں سکتے، مگر یہ اس طرح، تو انہوں نے یہ مار کا حق میں ثابت کر دیا اور یہ تاریخ رقم کر دی پاکستان میں کہ 5-6 جہاز 400S ایئر سسٹم، ڈیفینس سسٹم انڈیا کا تباہ و برباد کر دیا تھا. تو اس کو جب بکھرا گیا انڈیا، یا ویسی شکست پاک فضائیہ نے اس کو دی. فضائیہ کا بہت بڑا کردار تھا اس میں، اس جنگ میں جو پچھلے سال اسی تاریخوں میں ہوئی تھی، بلکہ انڈیا نے جارحیت کی تھی اور رات کی تاریکی میں وہی جو کہتے ہیں. مگر پاکستان نے اتنی مضبوط تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب امن کا زمانہ ہو مسلمانوں تو اپنے تم ہتھیار تیار کرو دشمن سے لڑنے کے لیے، یہ اور اپنی تیاریاں مکمل رکھو. تو یہ ہماری مسلح فوج نے، جو اسلام کی فوج ہے، اور وہ پاکستان اسلام کے ذریعے اصولوں پہ قائم ہوا. اسی اصولوں پہ چلتے ہوئے ہماری فوج نے اپنی مضبوط کیا اپنے کو، اور بنیادی ہتھیار مضبوط کی، اور اتنی ٹیکنالوجی میں، سائبر ٹیکنالوجی میں، اور کتنی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو یعنی کہ میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان نے کہاں سے کہاں اپنے فضائیہ کو پہنچا دیا، اور پاکستان کی فوج کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جو آج ہم اتنے فخر سے یہ دن منا رہے ہیں. اور مگر خدا کی نعمت بھی ہوتی ہے، قدرت کی نعمت بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کے جناب عاصم منیر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک حافظ قرآن ہیں، اور دوسرے سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. سادات کو تو ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ ایک صرف فوجی ہیں اور سپاہی ہیں. تو انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا ان کی سربراہی میں جو بھی مارکا ہوا، چاہے اندرونی طور پہ ہو، یہ اندرونی دشمنوں سے ہو یا بھارت سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ فتح سے ہمکنار کیا، اور وہ فتح ایسی ہوئی کہ بھارت سر اٹھانے کے لائق نہیں رہا. اور وہ فتح کے بعد آج ہم یہ دن منا رہے ہیں، اور آج یہ تقریبات اسلام آباد میں منعقد ہوئی. اس میں غازی اور شہداء کے جو بچے آئے ان کو انعامات، ان کی فیملیز کو، کہیں بوڑھی ماں آئی، کہیں بیوی آئی، کہیں بہن آئی، کہیں بھائی آیا، کہیں باپ آیا، اپنا جو شہداء کا یعنی کہ وہ ایوارڈ لینے اور خراج تحسین پیش کیا ہمارے ایئر وائس مارشل جو تھے سدھو صاحب. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کے اندر یہ جو تاریخی فتح ہوئی، یہ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں ہوئی، اور جنرل فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کے دور میں ہوئی. یہ اس یعنی کہ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس یعنی کہ رجیم کو، پاکستان کی اس حکومت کو کتنی اللہ میاں نے عزت دی. بہرحال ان کے اوپر اپوزیشن الزام لگاتی ہے. فارم 47 کی حکومت کو اتنی عزت مل گئی. وہ دن ہے جس دن سے پاکستان انڈیا سے جیتا ہے، تو آج تک آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ بھی، بھارت یا اسرائیل، امریکہ ایران کا مارکا ہو گیا، جنگ ہو گئی، یہ اتنی اس میں جنگ ہوئی. پاکستان کو اس میں آپ مقام دیکھیں، اس حکومت کا مقام دیکھیں کہاں ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ اندر اگر اپنے پولیٹیکل کسی بھی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہ نکال دیں ایک لمحے کو. آپ سوچیں کہ پاکستان کو اس دور میں کتنی عزت ملی، پاکستان کے نام کتنا دنیا میں مقبول ہوا. پاکستان دنیا میں جہاں نہیں بھی پہچانا جاتا تھا وہاں بھی پہچان لیا پاکستان کو. پاکستان کا یعنی کہ ایک بڑا ہی مقام ہو گیا دنیا میں، اور اتنا بڑا مقام ہو گیا کہ امریکہ اور ایران کے 79 کے بعد پاکستان مذاکرات کرا رہا ہے پاکستان میں کہ جائے کہ پاکستان کو امریکہ اہمیت نہیں دیتا تھا.
پھر اس طرح ترامیم لگ رہی ہیں، کبھی کیا ترامیم لگ رہی ہیں پاکستان میں، پابندی لگاؤ، یہ لگاؤ ماضی کی حکومتوں میں۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں بہت حکومتیں آئیں، پیپل پارٹی کی، نون لیگ کی، یہ اپنا تحریک انصاف اور دوسری نگراں حکومت، مگر اتنی عزت جو اس دور میں ملی ہے، یعنی کہ اپوزیشن نے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بیرون ملک اندرون ملک، اور اس کے علاوہ سیاسی طور پہ ان کو نیچا دکھانے کی کوئی یعنی کہ ایسی کوشش نہیں کی جو ان کی کامیاب ہوتی، ایسی کوشش کی کہ وہ ناکامی ہوئے، اور پاکستان میں مسلسل ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے اس 1243 کی حکومت کی، جس کو اپوزیشن یہ کہتی ہے۔ تو یہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے، وہی بات ہے کہ اب اس کے علاوہ یعنی کہ آرمی کو آزمانے کے لیے، آرمی کو آزمائش یہ ہو گئی، فتنہ تو خوارج ہو گیا افغانستان کے، انہوں نے حملہ کر دیا، یہ اس کے بعد بھارت کے ہوا، بھارت کی فتح کے بعد پاکستان کا مورل اتنا بلند ہوا، کوئی لڑتے ہوئے بھی گھبراتا تھا، اسرائیل کو تھڑی لگا، اسرائیل کا منہ بند ہو گیا۔ تو یہ جو بات تھی، تو اتنی عزت کسی کو نہیں ملی، کسی بھی حکومت کو ماضی میں بھی نہیں ملی۔ تو اس کا میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب تو ہم یہ دن منا رہے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارا دنیا میں ہمارا مورل بلند ہے، دنیا میں ہمارا اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور آج کی جو تازہ خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہونے والا ہے، اور آج ایران نے بھی اپنے تمام بندرگاہ کھول دی ہیں کہ جہاز وہ لنگر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو فیسیلیٹ کیا جائے گا، تمام جو بندرگاہ پہ جہاز رکتے ہیں آ کے تو ان کو جو تمام ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ تمام ان پہ فعال بندرگاہیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایئرپورٹ پہلے ہی فعال ہوگا ایران کے، تو اس بات کا ثبوت ہے یہ تمام ممکن کیسے ہوا۔ پاکستان کو جب سوال لکھا امریکہ نے، امریکہ کا سوال ایران بھیج دیا، ایران کا آج جواب آئے گا جو پاکستان کا، پاکستان وہاں بھیج دے گا، اور پھر معاہدے پہ اللہ نے چاہا تو دستخط ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے حکومت کے کھاتے میں عزت ہی آ رہی ہے، عزت اتنی آ رہی ہے کہ مخالفین جو ہے وہ ذلت سے ہی دو چار ہو رہے ہیں، کوئی بھی اس میں ہو۔ اب اس میں یعنی کہ جو پاکستان کے جیت علماء کرام تھے، ہر مکاتب فکر کی، انہوں نے حمایت کی پاکستان کی موجودہ حکومت کی، علماء کرام سے بھی رجوع کیا، اور پاکستان کی فوج نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ بھئی ہم بیٹھ کے نہیں کھا رہے، ہم نے افغانستان کو بھی منہ دیا، اور دوسرے جو فتنہ اور خوارج جو تھے بلوچستان میں BLA ان کو بھی منہ دیا، ان سے بھی ٹکر لی، ان کو بھی خاتمہ کیا۔ تو مطلب سر اٹھانے جیسا نہیں چھوڑا۔ تو انڈیا کو تو ایک سپر طاقت کے 5-6 جہاز گرا دی، ایئر ڈیفنس سسٹم اس کا مفلوج کر دیا، تباہ و برباد کر، اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی آئندہ انڈیا کے کہ انڈیا کیسے لڑے۔ اسرائیل نے، جس نے کسی ایک غیر ممالک سے ہمیں خبر ملی تھی کہ اسرائیل حملہ کرے گا، پاکستان نے اس کو وارننگ دے دی کہ اگر اس نے سوچا بھی تو ہم تو ڈوب گئے تھے، مگر تباہ برباد کر دیں گے اسرائیل کو، نام نقشے پہ ہی نہیں رہے گا۔ وہ گھبرا گیا، امریکہ نے فوراً جنگ بند کرائی، اور یہ سب عمل ہوا۔ آج پاکستان کی دنیا میں جو مقام ہے، دنیا میں جو عزت ہے، وہ ہمارے اندرونی دشمنوں کے باوجود، تمام تر ان کی کوششوں کے باوجود، انڈیا کی بھی تمام کوششوں کے باوجود، اسرائیل کی بھی تمام کوششوں کے باوجود، اور افغانستان کی بھی تمام کوششوں کے باوجود جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہے، سب ناکام ہو گئے، سب ناکام ہو گئے۔ کامیاب ہوا تو پاکستان ہوا کامیاب، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کامیاب ہوئے، جنگی محاذ پہ دیکھو، سفارتی محاذ پہ دیکھو، یعنی کہ خارجہ کا ہو شعبہ ہمارا، سب میں کامیابی پاکستان۔ خارجہ پالیسی ایسی ہے کہ پاکستان جو ان کے مذاکرات کرا رہا ہے تو کبھی چین فون کر رہا ہے، کبھی فرانس فون کر رہا ہے، کبھی ترکی فون کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کو میں یہ کہہ رہا ہوں، ذلت نہیں ملی، ذلت جن کے کھاتے میں گئی ہے، وہ کھاتے میں پاکستان کی حکومت کو عزت ملی، وہ عزت ملی جس کے مخالفین ذلت کے در پہ تھے کہ پاکستان میں کہ اس حکومت کو نیچا دکھائے، مگر اللہ جس کا بازو پکڑ لے پھر اس کو کوئی نہیں نیچا دکھا سکتا، اور اس کا بازو بلند کر دیا ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، شہباز شریف، یہ اس مقام پہ اس وقت پاکستان کے اسحاق ڈار، پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، یہ تمام لوگ اس مقام پہ ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، چاہے سپر طاقت ہو یا کوئی بھی طاقت ہو، ان کی آنکھوں میں آ گئے۔ انڈیا کا اپنی آنکھیں چراتا ہے، انڈیا، مودی کی حیثیت کچھ نہیں رہی دنیا میں، ویلیو اس کی گڑ گئی۔ اب پاکستان ایک چھوٹا سا ملک انڈیا کے مقابلے، مگر آپ دیکھیں کتنی عزت ہے۔ تو یہ جتنے اللہ نے عزت دی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کرنے والے اپنی سیاست کریں، اپوزیشن بھی کرے، مگر جو جائز بات میں حمایت کرے موجودہ حکومت کی، اور موجودہ حکومت کے
ہاتھ مضبوط کرے اگر اس معاملے میں، کیوں فوج نے بھی ثابت کر دیا کہ ہم لڑائی میں کسی کے پیچھے نہیں ہیں، فتح سے ہم کنار کی آج یہ مارکہ حق آج کا دن منا رہے ہیں ہم، تو فوج نے بھی ثابت کر دیا اور موجودہ حکومت نے بھی اپنے خارجہ پالیسی سفارتی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بند کر کے اس میں پائیدار جنگ کی طرف جانے پر گامزن ہے۔ موجودہ حکومت کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے، تو یہ پاکستان نے ثابت کر دیا حکومت نے کہ حکومت بھی مضبوط ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی مضبوط ہے، اور پاکستان کے فوج بھی اتنی مضبوط ہے کہ دندان شکن انڈیا کو جواب دیا، آئینی چٹان کی طرح ہے پاکستان کی فوج۔ پاکستان کے جو ہمارے شہداء ہیں ہمارے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور پاکستان کے جو غازی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارا سلام ہو بنیانانے مرسوس اور مارکہ حق کے شہداء کو، ان کے غازیوں کو، اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔